جب آپ کے عقائد صحیح ہو جاتے ہیں اور آپ یہ جان لیتے ہیں کہ کوئی ایک خدا ہے، آیا وہ خدا ہم سے کچھ چاہتا ہے یا کچھ نہیں چاہتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، اس نے ہمیں کسی ہدف اور کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے، یہ سوال ہے کہ وہ ہدف و مقصد کیا ہے، تو پھر ہم وہ خود خدا کریم بیان کرتا ہے کہ خلق کرنے کا ہدف اور مقصد کیا ہے کہ میری عبادت کرو۔ مثال کے طور پر کوئی سوال یہ ہوگا کہ اب اس کی عبادت کیسے کی جائے گی، پھر وہاں سے بھی بحث شروع ہوتی ہے کہ ایک خدا کی ایک حجت ہونی چاہیے جو ہمیں یہ بتلائے کہ خدا کی عبادت کیسے ہونی چاہیے۔ تو دوسرا مرحلہ احکام کے عقائد کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ احکامات کا۔ احکامات یعنی خداوند کریم کی جانب سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ وہ ذمہ داریاں کبھی فردی ہوتی ہیں، کبھی اجتماعی ہوتی ہیں، کبھی روز مرہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں، کبھی مثال کے طور پر اینول بیسس پہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حج کیا ہے؟ سال میں ایک دفعہ، بلکہ پوری عمر میں ایک دفعہ واجب، اور سال میں اگر دیکھا جائے تو ایک مرتبہ حج کا موقع آتا ہے۔ لیکن نماز ہے، اور نماز آپ کو کیا کرنا ہے؟ روز پڑھنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نہ نبی ہوں، نہ مجھ پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ نماز کیسے پڑھنی؟ صحیح۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے پہلے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ یعنی وہ مجھ سے کیسی عبادت کرتا ہے؟ عبادت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں خود سے کوئی عمل انجام دوں اور کہوں کہ یہ عبادت ہوگی، بلکہ عبادت کیا ہوگی؟ عبادت وہی ہوگی جو خداوند کریم کہے کہ ہاں یہ میری عبادت ہے۔ درست ہے؟ اب کیسے پتہ چلے کہ آیا وضو کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو وضو کیسے کیا جائے گا، اور وضو کے بعد اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی، دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اگر 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو ہر نماز کس ترتیب سے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، یہ سارے سوالات ہیں۔ یعنی کوئی بھی عبادت ہو، سوال یہ آئے گا کہ اس کو کیسے انجام دیا جائے۔ تو یا تو انسان کے اوپر خود وحی نازل ہو، اور وہ خداوند کریم اس کے اوپر وحی نازل کر کے بتلائے کہ بھائی اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے رسول خدا پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اس وہ وحی کے تحت وہ تمام عبادات کو انجام دیا کرتے تھے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، تمام کی تمام بات۔ اس لیے اسے قرآن مجید ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے بعض عباداتوں کو بیان کیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں نہ نبی موجود ہے اور امام پردہ غیبت میں۔ امام کہاں ہے؟ پردہ غیبت میں۔ نبی چلے گئے یعنی سارے کے سارے انبیاء دنیا سے چلے گئے۔ امام فی الحال پردہ غیبت میں، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ 2 چیزیں، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے احادیث۔ درست ہے جی؟ ایک قرآن موجود ہے، دوسرے کیا موجود ہے؟ احادیث سے مراد یہ کہ وہ جو اماموں کے زمانے میں تھے انہوں نے اماموں سے یا رسول خدا سے جو باتیں نقل کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احادیث کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں بیان نہیں ہوئی ہیں، اجمالاً بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ مثال کے طور پر بہت آیا تو نماز کے وقت بتا دیے کہ نماز قائم کرو، مثال کے طور پر فجر کے وقت اور زوال کے وقت اور مغرب کے وقت۔ صحیح، وقت بیان ہو گئے بہت زیادہ۔ لیکن مثال کے طور پر فجر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کی کتنی رکعت ہوگی، اس طریقے سے مغرب اور عشاء کی کتنی رکعت ہوگی، قرآن میں بیان نہیں ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ کہاں ہوا؟ نہیں ہوا قرآن مجید میں رکعت کا بیان نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، یہ بھی بیان نہیں ہوا ہے قرآن مجید میں۔
رکوع میں اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے بیان ہوا ہے؟ صحیح نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں بہت سے مسائل ہیں جو اجمالاً بیان ہوئے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے؟ ایک مبین چاہتا ہے، بیان کرنے والا، مفسر اور مبین. قرآن چاہتا ہے، قرآن ایک ٹیکسٹ بک ہے، اس ٹیکسٹ بک کو انسان خود سے نہیں سمجھ سکتا ہے احکام کے معاملے میں جب تک اس کے ساتھ کیا نہ ہو، ایک ٹیچر نہ ہو، ایک سمجھانے والا نہ ہو، ایک بیان کرنے والا نہ ہو. احادیث کیا کام کرتی ہیں؟ احادیث بیان کرتی ہیں کس کو؟ قرآن مجید کو، احکامات کو بیان کرتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث آئی ہیں وہ انسانوں، ہم جیسے انسانوں سے منتقل ہوئی ہیں. اس کے سارے راوی معصوم نہیں ہیں، غیر معصوم ہیں. صحیح؟ جب غیر معصوم راوی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ راوی ایسے ہوں گے جو بہت سچے ہوں گے، کچھ امتیاز درجے کے جھوٹے ہوں گے، کچھ ہوں گے سچے لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی بات، یا انہوں نے احکام کو کچھ بتایا ہوگا اور وہ بھول گئے ہوں گے. کیونکہ جب غیر معصوم ہے تو غیر معصوم سے بھول چوک ہوتی ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سمجھ میں بھی خلل آ سکتا ہے کیونکہ وہ غیر معصوم ہے. جب اتنے سارے احتمال آئیں گے کہ راوی سچا بھی ہو سکتا ہے، راوی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور مثال کے طور پر بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو بھی ایک سمجھنے والا چاہیے جو علوم کو حاصل کرے اور پھر ان احادیث کو سمجھے. تو جتنے بھی علوم ہیں، پہلے مثال کے طور پر سب سے پہلے عربی گرامر سیکھے، عربی سیکھے، پھر اس کے بعد جو عربی کے معنی ہیں لغات کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد علم رجال اس کو آتا ہو. ان تمام علوم کو سیکھ کر وہ احادیث سے کوئی نتیجہ نکالے. تو قرآن پلس احادیث، اس کو سمجھنے کے بعد ایک شخص ہوتا ہے جو اسپیشلسٹ کہلاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ مجتہد. مجتہد نہ تو امام ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے، نہ وہ نبی ہے نہ وہ امام ہے. وہ صرف کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایک علم ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس قرآن اور حدیث سے یہ چیز سمجھاؤں. مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث سے سمجھاؤں کہ ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں، چار کی 4 جو رکعتیں ہیں وہ آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی. فجر کی نماز بلند آواز میں پڑھی جائے گی. مغرب و عشاء کی نماز کیا ہوگی؟ بلند آواز سے پڑھی جائے گی. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ حکم ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث سے یہ سمجھاؤں کہ 5 نمازیں واجب ہیں، اس میں سے فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت. اور ہر نماز میں مثال کے طور پر اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلی رکعت میں یہ ہوگا، پھر دوسری رکعت میں یہ ہوگا، پھر اس کے بعد رکوع میں یہ پڑھیں گے، سجدے میں یہ پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت کے بعد پھر تشہد وغیرہ جو پڑھا جائے گا. تو مجتہد نہ کوئی نبی ہوتا ہے نہ کوئی امام ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب آپ کے پاس 2 آپشن، بلکہ انفیکٹ 3 آپشن. پہلا آپشن، سب سے پہلا آپشن، کیا ہے؟ خود مجتہد بن جائے. یہ سب سے پہلا آپشن. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے احتیاط کریں،
ابھی میں اس کی تفصیل بتاؤں. تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کسی مجتہد کی کیا کریں؟ تقلید کریں. یہ تین آپشن ہے آپ کے پاس. آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انہی تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپناتے ہیں پوری زندگی میں. مثال کے طور پر اگر آپ خدا نخواستہ مریض ہو جائیں تو آپ کے پاس یہی تین آپشن ہیں, ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. یا تو آپ خود ڈاکٹر ہوں, پہلا آپشن, آپ خود سمجھتے ہیں کہ کون سی دوائی چاہیے, یا کم از کم اتنا علم ہو کہ جو مجھے مرض لاحق ہے اس کی دوا کیا ہے. تو آپ یا تو خود مجتہد بنے ہیں, خود ڈاکٹر ہوں. اگر آپ خود ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو آپ احتیاط کرتے ہیں. احتیاط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں کہ جو آپ کے مرض کو بڑھائے یا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. آپ ہر اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں اس معاملے میں. اور تیسرا سب سے آسان آپشن یہ ہوتا ہے کہ جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے آپ اس کے پاس کیا کرتے ہیں؟ علاج کرنے جاتے ہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, خدا نخواستہ کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہی تین آپشن, خود جانتا ہو یا احتیاط کرے گا. احتیاط کا مطلب کیا ہوگا؟ گاڑی چلائے گا نہیں کہ کہیں مزید خراب نہ ہو جائے. ہر معاملے میں احتیاط الگ الگ ہوگی. یا پھر کیا کرے گا؟ کسی اچھے مکینک کو گاڑی دکھائے گا. آپ کے گھر کا فریج خراب ہو گیا مثال کے طور پر, کیا کریں گے؟ یا تو ہمیں خود آتا, یا تو آپ کو خود آتا ہے صحیح کرنا, آپ خود صحیح کریں گے, ورنہ مجھے چلائیں گے, یا اس کو چلائیں گے نہیں, یعنی ہم اس کو احتیاط کریں گے. یا پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی اچھے فریج آئے ہوئے بورنگ خراب ہو گئی, آپ کی گھر کی بورنگ خراب ہو گئی. تو یہ جو آج کل کے لوگ مثال کے طور پر تقلید کے لفظ سے بہت ان کو خوف آتا ہے. تقلید کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو امام مان لیں. تقلید کا مطلب کبھی بھی اطاعت نہیں ہوتا ہے. اطاعت ایک الگ چیز ہوتی ہے, تقلید ایک الگ چیز ہے. اطاعت اور تقلید میں کیا فرق ہے اگر کوئی بتا دے؟ کیا پتا ہوتا ہے اس کا جو کہا ہے وہ اس کو ہی ماننا. تقلید جو ہوتا ہے وہ بس پیروی کرنا, سے پیچھے بھی چلنا, جو کر رہا ہے وہی کرنا. اور اطاعت اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ اطاعت ہر عمل اس بندے کے لحاظ سے انجام دینا, اور تقلید کچھ خاص عمل میں ہمیں خود نہ آتا ہو جس میں کوئی کرنا ہو. اطاعت اماموں اور نبیوں کی ہوتی ہے, اور تقلید ان کے جو آگے پیغام لیا ہم سب ہوتی ہے. پہلا تو یہ کہ اطاعت ہمیشہ معصوم شخصیت کی ہوتی ہے, چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام ہو, معصوم. دوسرا اطاعت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طریقے سے سرنڈر ہو جانا ہے. آپ اس میں کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے. صحیح. امام نے کہا کہ مثال کے طور پر یہ کام کرو تو آپ نے وہ کام کرنا ہے, اس میں کوئی سوال جواب نہیں. تقلید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی مجتہد کی اطاعت کر رہے ہیں, بلکہ آپ اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟ خدا کی, اس کے رسول کی. اس لیے کہ مجتہد کوئی اپنا حکم نہیں دے رہا آپ کو, کوئی اپنی جانب سے کوئی حکم نہیں سنا رہا, بلکہ اللہ اور اس کے جو رسول کا حکم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس معاملے میں حکم یہ. تو کسی کی رائے, مجتہد کی رائے کے تحت ایک عمل انجام دینا, ایک مجتہد کی رائے کے مطابق عمل انجام دینا. کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کلی کر دی.
تقلید کیا ہوئی پھر؟ مجتہد کی رائے کے مطابق ایک عمل کو انجام دینا. فتویٰ بھی دلا رہے ہیں. جی فتویٰ بھی دلا رہے ہیں. فتویٰ وہی رائے نہیں فتویٰ. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 ٹائم آپ کو یہ گولی کھانی ہے اور فلاں فلاں چیزیں آپ کو نہیں کھانی, مثلا چاول آپ کو نہیں کھانے ہیں, دودھ آپ کو نہیں پینا ہے, مثال کے طور پر. تو کیا آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ آپ کیا اس کی رائے کے مطابق ایک عمل کو انجام دیتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقلید کرنا. درست. لیکن آپ اطاعت در حقیقت کس کی کرتے ہیں؟ خدا اور اس کے رسول کی. یعنی اس خاص مسئلے میں پروردگار عالم نے مجھ سے کیا چاہا ہے, اللہ مجھ سے کیسی نماز چاہتا ہے, مجھے خود کو معلوم نہیں ہے. اللہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ مجھ سے نماز چاہتا ہے, لیکن فجر کی نماز کیسی چاہتا ہے, کیسی ہونی چاہیے, ظہر کی نماز کیسی ہونی چاہیے, عصر کی نماز کیسی ہونی چاہیے, مجھے خود سے معلوم نہیں ہے. تو یا تو میں خود معلوم کروں, پہلا آپشن, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کروں, خود سے معلوم کروں, اور جو میرا علم مجھے بتلا ہے اس کے مطابق عمل کروں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کروں جو قرآن حدیث کو سمجھتا ہو, جانتا ہو. مجتہد کی شرائط ہیں وہ بھی آئیں گی آگے. تیسرا آپشن جو ہے وہ کیا ہے؟ احتیاط کا ہے. احتیاط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتیاط کا مطلب ابھی جو ہم نے عقائد میں پڑھا تھا, عقائد میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دفع ضرر محتمل ہے, وہ ہم نے عقائد میں پڑھا تھا, اسی کو آپ احکامات میں لیا ہے. یعنی اس طریقے سے عمل انجام دینا کہ مجھے یقین حاصل ہو جائے کہ جو عمل اللہ نے مجھ سے مانگا تھا میں نے انجام دے دیا, جیسی نماز اللہ نے مجھ سے چاہی تھی وہ میں نے انجام دے دی. اس کو کہتے ہیں احتیاط. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ بھائی تیسری رکعت میں تسبیحات اربع کتنی مرتبہ پڑھنی؟ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع کتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے؟ ایک مجتہد نے کہا کہ 1 مرتبہ, مثال کے طور پر ایک نے کہا 2 مرتبہ, ایک نے کہا 3 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب. اب آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک درست ہے, سارے مجتہد تو صحیح نہیں ہو سکتے نا, جس کی ہم تقلید کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے, 2-4 حکم نہیں ہو سکتے. یعنی اگر ایک مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے, ایک کہہ رہا ہے 2 مرتبہ پڑھنا, تو یا ایک صحیح ہے یا 2 صحیح ہے, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. صحیح نا, اس کا مطلب کہ ایک حتماً کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. تو جب غلط ہوگا تو ہم اس کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اگر پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اے غلط ہے یا بی غلط ہے. پہلی بات, اگر بالفرض معلوم ہو جائے کسی کو معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ اے والا حتماً غلط ہے تو اس کے اوپر حرام ہو جائے گا عمل کرنا, اگر یقین حاصل ہو جائے. چھوڑیں اس بات. تو اب مجتہد میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. اب کسی کو احتیاط کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اب اس کو معلوم ہے کہ فتویٰ یا خدا کے نزدیک 1 ہے یا 2 ہے, ان میں سے ایک ہی صحیح ہے, یا 1, 2 یا 3, ان میں سے ایک ہی صحیح, دونوں اور تینوں صحیح نہیں ہو سکتے. تو پھر احتیاط کس چیز میں؟ احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لیں, کیونکہ اگر 1 دفعہ واجب ہوا تب بھی اس نے 1 دفعہ تو پڑھ لیا, 2 دفعہ واجب ہوا تب بھی اس نے 2 مرتبہ پڑھ لیا, اور 3 مرتبہ واجب ہوا تو 3 مرتبہ تو اس نے پڑھ لیا. البتہ اس میں کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ اگر خدا نے یہ چاہو کہ فقط 1 ہی دفعہ پڑھنا ہے, دوسری دفعہ حرام ہے پڑھنا, تو پھر یہاں پر ایسے موارد میں احتیاط کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے. اسی لیے بعض مسائل میں احتیاط انسان نہیں کر سکتا, شرعی طور پر ممکن نہیں ہے اس کے لیے بعض مسائل میں احتیاط کرنا. اس کو حتماً یا تو خود اس میں مجتہد اجتہاد کرے یا کسی مجتہد کی کیا کرے؟ تقلید کرے. بعض مسائل میں احتیاط ناممکن ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر سفر میں آپ پہنچے ایک خاص مقام پر, مثال کے طور پر ایک مجتہد کا فتویٰ یہ آیا کہ اگر اس طریقے سے ہو تو آپ کو نماز پوری پڑھنی. ایک دوسرے مجتہد نے کہا کہ اگر اس طریقے سے ہو تو آپ کو نماز قصر پڑھنی. تو آپ کیا کریں گے؟ احتیاط کس میں؟ پوری پڑھی.
احتیاط یہ ہے کہ قصر بھی پڑھے اور پوری پڑے. پوری. کیونکہ نماز یا خدا کو قصر چاہیے اس مورد میں یا کیا چاہیے؟ پوری. تو اگر قصر چاہیے تو میں نے قصر بھی پڑھ لی, اور اگر پوری چاہیے تھی میں نے پوری بھی پڑھ لی. اسی طریقے سے اور بہت سارے موارد ہیں. بہرحال اس کو احتیاط یہ ہوتا ہے کہ سب سے مشکل طریقہ اختیار کرنا کسی بھی عمل کو انجام دینے میں, جو سب سے مشکل طریقہ ہے اس کو انجام دینا. کبھی کبھار احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل کو 2 مرتبہ انجام دینا. مثلا جیسے ابھی ہم نے مثال دی, ظہر کی نماز ہے ایک ہی عمل 2 مرتبہ پڑھے, ظہر کی قصر بھی پڑھے, ظہر کی پوری ہی پڑھے. اسی طریقے سے عصر کی پوری ہی پڑھے, عصر کی قصر ہی پڑھے. تو کبھی احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل کو 2 مرتبہ یا 2 سے زائد مرتبہ انجام دیا جائے. تو بہرحال یہ 3 آپشن ہیں. 3 آپشن سے زیادہ خالی نہیں. تقلید ہم نے کہا کہ مجتہد کی فقط رائے کے مطابق عمل کرنا. اس کا حتماً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی اطاعت کر رہے ہیں یا آپ اس کو نبی یا امام مان رہے ہیں. اس لیے کہ مجتہد کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو فقط کیا کرتا ہے؟ تو اللہ کا جو حکم ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہے, اور وہ بھی اپنے پاس سے بیان نہیں کرتا بلکہ کہاں سے بیان کرتا ہے؟ قرآن اور احادیث سے بیان کرتا ہے. نہ مجتہد کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی رابطہ ہے ڈائریکٹ خدا سے, نہ کوئی جبرائیل آتا ہے مجتہد کے اوپر, کچھ نہیں آتا. بلکہ وہ قرآن و حدیث سے جو چیز سمجھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. اس بیان کے مطابق عمل کو انجام دینے کا نام کیا ہے؟ تقلید. مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کو انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ تقلید کہلاتا ہے. تقلید کن چیزوں میں واجب ہے؟ جن کا حکم آپ کو خود نہیں پتا. جس مسائل کے بارے میں شک ہوتا ہے. آپ کی جو مذہب کے مسائل ہیں وہ یہ 3 ہیں. کچھ مسائل ہیں جو عقیدے کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی وہ عقائد سے ان کا تعلق. صحیح. مثلا توحید, نبوت, امامت, قیامت, یہ کیا ہے؟ عقیدہ. یا مثال کے طور پر برزخ کا ایک عقیدہ ہے, جنت کا ایک عقیدہ ہے, دوزخ کا ایک عقیدہ ہے, جو جس کا تعلق کیا ہے؟ فقط تھیوری سے. کچھ چیزیں ہیں جو کیا ہیں؟ مسلمات مذہب, مسلمات دین, مذہب نہیں دین, مسلمات دین. مسلمات دین سے مراد یہ ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ. مثال کے طور پر ہر شخص, ہر مذہب میں نمازیں کتنی واجب ہے؟ 5 نمازیں واجب ہیں, چاہے وہ کوئی سا بھی فرقہ ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ مالکی ہو, چاہے وہ حنبلی ہو, کوئی بھی فرقہ ہو. وہ کیا کہتا ہے نمازیں کتنی واجب ہیں؟ 5. یعنی اجماعی مسئلہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے مسلمات دین. ان دونوں میں تقلید نہیں ہوتی ہے. ان 2 مسائل میں تقلید نہیں ہوتی. عقائد آپ کو خود سے سمجھنے, آپ کسی مجتہد کے کہنے کی بنیاد پر نہیں مان سکتے کہ اللہ ایک ہے, یا کسی مجتہد نے کہہ دیا کہ امام علی پہلے امام ہے, یا کسی مجتہد نے کہہ دیا کہ رسول خدا آخری نبی ہے. آپ کسی کے کہنے پر عقائد نہیں مان سکتے ہیں, بلکہ عقائد میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ خود سے یقین حاصل کرنا, خود سے تحقیق کرنی. مسلمات دین میں بھی تقلید نہیں ہوتی. مثلا کوئی مجتہد کہے کہ 5 نہیں 4 نمازیں واجب ہیں, یا کوئی مجتہد کہے کہ 5 نہیں بلکہ 10 نمازیں واجب ہیں, اس کی تقلید نہیں ہوگی. کیونکہ مسلمات دین کیا ہے کہ 5 نمازیں واجب ہیں. 5 کے علاوہ کوئی چھٹی نماز واجب نہیں ہے, اور 5 سے کم نمازیں بھی واجب نہیں ہے. ان دونوں میں تقلید نہیں ہوتی ہے. باقی چھوڑ کے کس میں تقلید ہوتی ہے؟ احکامات میں, اس میں تقلید کی جاتی ہے. آج کے حد تک احکامات یہاں پر ختم ہو.